کیا آپ جانتے ہیں واش روم میں وضو کرنا حرام بھی ہو سکتا ہے؟ یا پھر میت کا پوسٹ مارٹم کرنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ اور کیا مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا گناہ ہے؟ یہ سوال سننے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن جواب بہت بڑے ہیں۔ آگے دیکھیے اور جانیے کیا جائز ہے۔ واش روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟ ناظرین، اگر باتھ روم اور ٹوائلٹ ایک ہی جگہ پر ہوں تو وہاں وضو کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ آپ وضو کے دوران کوئی ناپاکی یا گندگی کو نہ چھوئیں اور وہاں بیٹھنے کی جگہ یا ٹوائلٹ سیٹ کے آس پاس گندگی نہ ہو۔ لہٰذا ناظرین، واش روم میں وضو کرنا جائز ہے مگر ادب و احتیاط کے ساتھ۔ اگر ممکن ہو تو پاک جگہ پر وضو کرنا افضل ہے تاکہ آپ جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے پاکیزگی حاصل کر سکیں۔ مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، لہٰذا ناظرین مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہاں پاکی کا خیال رکھا جائے، قبلہ رخ ہو اور نماز کی شرائط پوری کی جائیں۔ ناظرین، مسجد کی چھت بھی مسجد کا حصہ ہی شمار ہوتی ہے، اس لیے وہاں نماز ادا کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر کو انسان کے قد کے برابر یا سینے تک گہرا کیا جائے، لہٰذا ناظرین قبر کی گہرائی اتنی ہونی چاہیے کہ میت کو پورے احترام اور تحفظ کے ساتھ دفن کیا جا سکے، اور یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ کیا میت کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے؟ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی توڑی جائے، لیکن ناظرین اگر پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہو، جیسے کہ قانونی تقاضے، طبی تحقیق یا کوئی مجبوری ہو جس میں اس کے بغیر انصاف ممکن نہ ہو، تو علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی عورت حمل کے دوران وفات پا جائے تو کیا ہوگا؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت اپنی اولاد کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کی خوشبو سے بھر دیتا ہے، لہٰذا ناظرین اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں وفات پا جائے تو وہ شہید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حقدار ہے اور اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ کیا نومولود بچوں کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے؟ ناظرین، اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ہو اور اس نے سانس لیا ہو تو چاہے وہ تھوڑی دیر بعد ہی فوت ہو گیا ہو تو اس کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اگر پیدائش کے وقت بالکل کوئی زندگی کی علامت نہ ہو یعنی سانس نہ لیا ہو تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی مگر اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا اور دفن کیا جائے گا اور اس کے لیے دعا اور مغفرت کی التجا کی جائے گی۔ رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رات کے وقت ناخن کاٹنا نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں رات کو ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں، لہٰذا ناظرین رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں، اصل چیز نیت، صفائی اور احتیاط ہے۔ کیا عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے؟ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا، لیکن بعد میں اس شرط پر اجازت دی کہ عورتیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور وہاں چیخو پکار یا نوحہ نہ کریں، لہٰذا ناظرین اگر شریعت کے آداب اور حدود کا خیال رکھا جائے اور مقصد صرف عبرت اور دعا ہو تو عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے۔ نماز کے دوران اگر آنسو نکل آئیں تو کیا ہوگا؟ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اور نمبر 2 وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دے۔ لہٰذا ناظرین اگر نماز میں آپ کے آنسو نکل آئیں تو چاہے وہ تلاوت قرآن سن کر ہوں، سجدے میں ہوں یا اپنے گناہوں پر شرمندگی سے ہوں تو یہ رحمت اور اخلاص کی علامت ہے۔ کیا جان بچانے کے لیے حرام کھانا جائز ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھائے، نہ وہ خواہش سے کھائے اور نہ حد سے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا ناظرین اسلام ایک متوازن دین ہے جہاں حرام کو حرام مانا جاتا ہے مگر مجبوری میں زندگی بچانے کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔ یہی اسلام کی رحمت اور حقیقت پسندی ہے۔ کیا خوبصورتی کے لیے چہرے کی سرجری کرانا جائز ہے؟ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بغیر ضرورت کے بدلتا ہے۔
लिहाजा नाजरीन, खूबसूरती के लिए चेहरे की सर्जरी सिर्फ उस वक्त जायज़ है जब वो किसी हकीकी जिस्मानी ज़रूरत या नुकसान की इस्लाह के लिए हो। महज ज़ाहिरी दिखावे या मसनूई तब्दीली के लिए ये अमल रूहानी नुकसान और अल्लाह की नाफरमानी का बायस बन सकता है। माँ बाप को घर से निकालने वाले का अंजाम क्या होगा? नाजरीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो और न उन्हें झिड़कू, बल्कि उनसे नरमी से बात करो। लिहाजा नाजरीन, माँ बाप को घर से निकालना महज एक अमल नहीं, बल्कि एक ऐसा जुर्म है जिससे अल्लाह ताला का गजब भड़क उठता है।